اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، اعظم نذیر تاڑر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ملکی سلامتی کے حوالے سے جو پارلیمنٹیرین کے طور پہ آپ حلف اٹھاتے ہیں اور پھر مور اوور جو آپ بطور چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ جو حلف اٹھاتے ہیں، اس میں جو ایک بنیاد ہے، آپ ایک وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے روبرو قوم کے ساتھ آئین کے تابع کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو کبھی بھی ملکی مفاد پہ جو ہے وہ ترجیح نہیں دوں گا، فوقیت نہیں دوں گا، اور وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے ہائی کانسٹیٹیوشنل آفیسز میں بیٹھتے ہیں تو ان میں بہت سارے ایسے امور آپ کے سامنے آتے ہیں اور بہت سارے ایسے ڈیسیجنز آپ نے کرنے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزوں سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے، مراحل سے، جہاں پہ آپ کو یہ لائن جو ہے وہ یہ جو حد ہے وہ مینٹین رکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے وسیع تر قومی مفاد پہ اگر آپ کو کوئی عارضی طور پہ کوئی ذاتی فائدہ، کوئی سیاسی فائدہ، کوئی جماعتی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو فوقیت نہیں دینی اور اس کو آپ نے ایک طرف رکھتے ہوئے ملکی مفاد کو ترجیح دے کر ایسا فیصلہ کرنا ہے جو کہ ریاست پاکستان کے مفاد میں ہو۔ تو میرے لیے ایک پاکستانی کے طور پہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ اب اس والے گفتگو سے جو میں نے سنی اور جو میں نے اسکرپٹ اس کا پڑھا، اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو کہ پاکستان کی حکومت کے سربراہ تھے، وہ ایک انتہائی سینسٹیو سفارتی معاملہ جو ہے جس میں کہ پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات اور پاکستان کی ایک ایسے ملک کے بارے میں خارجہ پالیسی کے کنٹورز یا اس کا مستقبل طے کرنے کی حد تک امپورٹنٹ ہے، جو کہ بلا شبہ دنیا کے چند اہم ترین ممالک میں جس کا شمار ہوتا ہے، اور پاکستان کی ایک معاشی اور دفاعی لحاظ سے اس کے ساتھ ایک لمبی پارٹنرشپ ہے۔ وہ نشیب و فراز کا شکار ضرور رہی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاتا کہ پاکستان کے بحیثیت ایک آزاد ملک کے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ایک لمبی ہسٹری ہے سفارتی تعلقات کی، اس میں کوآپریشنز کے دور بھی رہے، اسٹریٹجک پارٹنرز کے طور پہ بھی رہے، معاشی معاملات میں بھی بہت زیادہ ڈیپینڈنس بھی رہی، اس میں نشیب و فراز بھی آئے، لیکن پھر واپس آئیں گے کہ ملکی مفاد کی بات کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سائفر والے معاملے کے اوپر جو ڈیسیجنز لیے تھے اور جس طرح کی گفتگو اور جس طرح کے سجیشن سے انہوں نے اتفاق کیا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنایا کہ انہیں ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ سائفر تو پبلک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے اور کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ آپ اسے ڈی کلاسیفائی کر کے پبلک یوز کے لیے دے دیں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک میٹنگ بلائی جائے اور اس میٹنگ میں سائفر، ایک اور بات، یہ سائفر فار آئیز اونلی تھا فار سیکرٹری، اس وقت کے جو سیکرٹری خارجہ تھے آفس میں جو بھی تھے ان کے لیے، انہوں نے اس سے دیکھا اور انہوں نے بہتر جانا کہ اپنی ججمنٹ میں کہ یہ معاملہ میں نظر میں لا دوں جو وفاقی وزیر خارجہ تھے اس وقت کے۔ یہ بات بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر محکمے کی روزمرہ کی ورکنگ میں اور پھر جو سفارتی لوگوں سے میں نے جتنی بات ہوئی یا ان کے میں نے ٹی وی انٹرویوز سنے یا ان سے ویسے گفتگو ہوئی یا ایک دو پرانے دوست ہیں جن سے بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، ان مہینوں میں انہوں نے مختلف اوقات پہ یہ گفتگو کی کہ یہ اس طرح کے مراسلے روٹین میں آتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ہمیشہ ڈیل کرتا ہے فارن آفس اور اس پہ بائی اینڈ لارج ریئیکشنز نہیں ہوتے، اگر کوئی ہو بھی ایٹ دا موسٹ تو وہ فارن آفس ٹو فارن آفس ہوتا ہے اور ایک مراسلے کی شکل میں ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ یہ بات ہمارے نوٹس میں آئی ہے، اس پہ یہ رد عمل ہے ہمارا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے کھیلنا ہے اور کھیلنا اس طریقے سے ہے کہ وہ نام آئے بھی نہ سامنے اور پھر وہ بات پہنچ بھی جائے اور پھر اس کو ایک بیانیہ بنا دیا جائے اور اس نیریٹو کو آگے لے کے چلنا ہے اور اس موقع پہ
انہیں ان کے جو سیکرٹری ہیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ تو ایک جرم ہو جائے گا اگر ہم اسے باہر نکالتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 4 بندوں کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں جس میں وزیر خارجہ آ جائیں، جس میں سیکرٹری خارجہ آ جائیں، اور اس میٹنگ کو منٹ تو میں نہیں کرنا ہے، تو اس کا جو متن ہے ان سے پڑھایا جائے گا اور پھر اس متن کو منٹس کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو تفصیلات ہیں یہ ہم پبلک بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے علم میں آئی ہیں اس طرح سے، اور پھر آپ اس پہ ریئیکشن دے سکتے ہیں، اور یعنی کہ آپ اس سے کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں خطرناک کھیل ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم نے کھیلا، جو کہ ملکی مفاد میں بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو شریک تھے اس وقت کے جو سیکرٹری ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، انہیں بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ ریاست کے ملازم ہیں، وہ سرونٹ آف سٹیٹ ہے، نہ کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا لے کے آگے چلنا چاہیے انہیں، اور انہیں بلکہ انہیں بہت بہتر ہوتا اگر وہ ان کو ہدایت کی بات کرتے، ان کو سمجھاتے کہ سر یہ ایسا ایشو نہیں ہے جس سے کھیلا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو بند کیجئے اور وزارت خارجہ کو کہیے کہ وہ اس پہ جو مناسب کارروائی کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور یہ وزارت خارجہ کا ہی ڈومین ہے اس طرح کی چیزوں پہ۔ اور پھر جو کنٹینٹس ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ساری لوگوں نے بعد میں وہ کنٹینٹس زبانیں زدے عام ہوئے کہ جس میں یہ باتیں تھیں۔ بنیادی طور پہ ایک ان کے وزارت خارجہ کے آفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی، اور وہاں اس روس کے دورے کے دوران اس طرح کی گفتگو ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے جو تنازع کھڑا کیا گیا۔ آج ہمیں یہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سازش تھی کہ نہیں، کیونکہ اس پہ نہ صرف میڈیا نے اچھی طرح سے پوسٹ مارٹم کیا اس بات کا، اس کے ایک کنٹینٹس جو ہیں وہ سارے ڈائسیکٹ کیے گئے اور ان پہ عوام کو بھی آگاہی ہے، بلکہ عدالت عظمیٰ نے جب آرٹیکل 95 کی تشریح کرتے ہوئے فیصلہ جاری کیا جس میں قومی اسمبلی کی تحلیل شامل تھی، اس کی بنیاد بھی اسی مراسلے کو بنایا گیا تھا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہمیں کوئی اس میں ایسی ایویڈنس نہیں نظر آئی، اور بادی النظر میں یہ کوئی ایسی سازش نہیں تھی جو کہ ملکی سلامتی کو ہلا کے رکھ دے، اور اس کو بنیاد بنا کر سب سے بڑا جو عمل ہے کسی بھی جمہوری سسٹم میں کہ آپ منتخب اسمبلی کو تحلیل کر دے، وہ عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اس عمل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا، آرٹیکل 69 کے جو ویل تھا اس کو ہٹاتے ہوئے، اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں وہ ججمنٹ دی۔ اس کے بعد پھر خان صاحب نے اس پہ کئی سٹانسز بدلے، انکوائری کا مطالبہ کیا، انہوں نے خط لکھ رکھا تھا، جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے وہ چٹھی وڈرا نہیں کی جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجی گئی تھی وزیر اعظم ہاؤس سے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دینے کے بعد آرٹیکل 95 کے اوپر یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اس پہ مزید کسی تحقیق کی ضرورت ہے، اور اب پاکستان کے عوام نے اور آپ سب نے خود اسے اس ساری کہانی کا جو اصل بنیاد تھی جہاں سے وہ شروع ہوئی وہ دیکھ لیا۔ جو تکلیف دہ بات ہے وہ پھر وہی بات میں کروں گا کہ جب آپ ہائی کانسٹیٹیوشنل آفیسرز میں ہوتے ہیں، آپ کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ، آپ کو سیاسی مفاد سے زیادہ، آپ کو اپنے مفاد سے زیادہ آپ کا حلف پابند کرتا ہے، آئین پاکستان پابند کرتا ہے کہ آپ فیصلے وسیع تر ملکی مفاد میں کریں، نہ کہ ایسے فیصلے کریں جن کی وجہ سے ریاست پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ کسی شرمساری کا سامنا کرنا پڑے، کسی ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے، آپ سفارتی تنہائی کا شکار ہوں اور اس کی پرائس آپ مختلف حوالوں سے پے بیک کریں۔ یہ بات وزیر اعظم صاحب نے بھی ڈسکس کی، کل کے اعلامیے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی یہ بات ہوئی، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان اس مسئلے پہ بالکل مزید تحقیق کرنا چاہے گی، اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پہ جو آئینی اور قانونی آپشنز ہیں وہ بھی ایکسرسائز کی جائیں، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی شخص کسی بھی آفس میں بیٹھ کے قومی سلامتی کے اس طرح سے جو سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ اپنی رائے مسلط کر کے معاملات کو اس طرح سے ایکسپوز نہ کرے کہ اس میں ریاست کا نقصان ہو۔ بہت شکریہ۔
ब्रीच ऑफ ओथ है या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, और इस पे क्या प्रोविजन लगेगी या देखिए, मैं खुद कानून का तालिब इल्म हूँ और मैं समझता हूँ कि जब तक इस पे डिलिब्रेशंस ना हो जाए मुझे भी क्या FRI नहीं करनी चाहिए। ये मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि जो कल खान साहब ने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की है मौजूदा वज़ीर आज़म ने, मेरे लिए तो हैरान कुन था ये इंकशाफ उनका कि ये तो पूरे मुल्क को पता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनकी गुफ्तगू मौजूद है। इस गुफ्तगू को आश्कार तो किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने। अब जब पूरा पाकिस्तान और पूरा आलम इसको सुन रहा है कि ये गुफ्तगू पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनके ऑफिस को हेड करते थे उनके साथ थी, तो उस पर हुकूमती मौक़िफ़ तो आना था, जो कि हुकूमती मौक़िफ़ आया। मैं समझता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट की अगर कोई वालेशन है तो खान साहब को पहले अपने दामन में झांकना चाहिए, उनसे हुई है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे कानून मना करता है कि ये आपने अवाम के साथ शेयर नहीं करने। आपने जो साइफर है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, उसको पब्लिक में शेयर करना और जलसों में कंटेंट बताए बगैर उसके सियाको सबाक बताने, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लीकेज है जिसको रोका है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने। आपका ओथ आपको रोकता है आपने ये नहीं करना, आपके मुल्की कवानीन और आपका आइन आपको रोकता है आपने ये नहीं करना। तो ये मल्टीपल वायलेशंस हैं लॉ की, जिस पे देखिए मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं, वो तो ग्रेविटी के मुताबिक होती हैं। और मैं इसी वजह से जब तक काबीना इस पे बैठ के डिलिबरेट नहीं करती, जब तक हुकूमती सतह पे इस पे कोई इंक्वायर नहीं हो जाता, मैं कम से कम खान साहब की अंधी तकलीद नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पहले बयान जारी करते हैं उसके बाद उस पर गौर करते हैं कि अच्छा ये बात दुरुस्त थी कानूनी और इल्मी लिहाज से या नहीं थी। मैं ज़रा एक सेकंड का बात साहब को लेते हैं, फिर सोमरो साहब आपकी तरफ से आता। जी अच्छा सर जी, पूछना ये था कि जो लीक्स अब तक आ चुकी हैं और जो कुछ मज़ीद आने वाली हैं, हुकूमत का इस पे स्टांस क्या है? उन्होंने बेसिकली करना क्या है? कुछ तहकीकाती कमीशन बनाने का इसमें है? आपको कल भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में आपको हेड बनाया गया कि लीगल प्रोविजन इसके हवाले से क्या है, वो फ्रेमवर्क बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो इतने बड़े ऑफिस से लीक्स हो गई हैं, हुई कैसे हैं? क्या फोन टेप हुए? मैं बता नहीं, मेरे ख्याल में इस पे तो सारी बात होगी। दो कल टास्क सौंपे गए हैं। वज़ीर दाखिला को एक कमेटी की सरबराही दी गई है जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बैठेंगी और वो लीक्स हुई कैसे हैं और किस मकसद से हुई हैं और उसमें क्या एजेंडा था उसमें मुलव्वस किरदारों का, उस पे जो एक इंक्वायरी कमेटी है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में बनाई गई है। अब फ्यूचर कोर्स क्या होना चाहिए वो भी वो कमेटी तय करेगी कि जो सिक्योरिटी ब्रीचेस को रोकने के लिए ऑन ग्राउंड एहतियातें कौन कौन सी SOPs दुनिया भर में क्या हैं और हसास जगहों पे किस तरह होना चाहिए। ये बाहर कैफ एक तकलीफ बात है और हम इस पर बिल्कुल पहलू तय नहीं कर रहे। और ख़तरनाक बात यह है कि हुकूमतें तब्दील होने के बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। ज़ाहिर है स्टेट क्राफ्ट में सैकड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो एक पॉलिटिकल ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है, वहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है। आप उसको किसी हसास इदारे के दफ्तर के तौर पे या रिहाइशगाह के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसके भी बाहर का अपना तकद्दुस है और ये बहुत एक सेंसिटिव चीज़ है। इसी वजह से मामले की हसासियत को देखते हुए ये कल फैसला हुआ कि इस पर एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए और उसके जो मेंबरान का तकर्रुर है वो वज़ीर आज़म साहब मुशावरत से कर रहे हैं। जो मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस को यानी मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप देखें कि साइबर सिक्योरिटी अब दुनिया भर में एक चैलेंज है। पहले हमले होते थे पत्थरों से, फिर हमले हुए तलवारों से, फिर हमले हुए गोलियों से, फिर गोला बारूद से, फिर जहाज़ों से। आजकल साइबर अटैक्स भी होते हैं जो कि इक्वली डेंजरस हैं। आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और पाकिस्तान के दिफाई मामलात और स्ट्रेटेजी। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती के हवाले से पार्लियामेंटेरियंस हलफ उठाते हैं। कल एक ऑडियो लीक हुई, इस पर तशवीश है। इमरान खान का साजिशी बयानिया सबके सामने आ गया है। अहम खबर है, कराची के इलाके कुरंगे इंडस्ट्रियल गोदाम चुरंगी के करीब मोड़